بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن المفروض في مسح الرأس أدنى ما يطلق عليه اسم المسح، وهو شعرة أو 3 شعرات عند الشافعي رحمه الله عملا بإطلاق النص، وعند مالك الاستيعاب فرض كما في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، وعندنا ربع الرأس. وقد ذكروا أنه إذا قيل مسحت الحائط بيدي يراد به كله، وإذا قيل مسحت بالحائط يراد به بعضه، لأن الأصل في الباء أن تدخل في الوسائل وهي غير مقصودة فلا يثبت استيعابها، بل يكفي منها ما يتوصل به إلى المقصود. فإذا دخل الباء في المحل شبه المحل بالوسائل فلا يثبت استيعاب المحل. واعلم ان المفروض، اور جان لو کہ مسح رأس میں فرض ادنا ما یطلق علیہ اسم المسح، وہ ادنا مقدار ہے جس پر لفظ مسح کا اطلاق ہو. ما یطلق علیہ اسم المسح، جس پر لفظ مسح کا اطلاق ہو سکے، اور وہ 1 بال یا 3 بال ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نص کے مطلق ہونے پر عمل کرتے ہوئے، عملاً باطلاق النص، نص کے مطلق ہونے پر عمل کرتے ہوئے. وعند مالک الاستیعاب فرض، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استیعاب فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول فامسحوا بوجوہکم میں. اور ہمارے نزدیک 1/4 سر کا مسح فرض ہے. وعندنا ربع الرأس، ہمارے نزدیک ربع رأس یعنی 1/4 سر کا مسح فرض ہے. وقد ذکروا، اور علماء احناف نے ذکر کیا ہے کہ جب مسحت الحائط بیدی کہا جائے تو اس سے پوری دیوار مراد ہوتی ہے، اور جب مسحت بالحائط کہا جاتا ہے تو اس سے بعض دیوار مراد ہوتی ہے. لأن الاصل فی الباء، کیونکہ اصل با میں یہ ہے کہ وہ داخل ہوتا ہے وسائل پر، اور وسائل غیر مقصود ہوتے ہیں. وہی غیر مقصود، اور وسائل غیر مقصود ہوتے ہیں، تو ان کا استیعاب ثابت نہیں ہوگا، بلکہ کافی ہوگا اس کا اتنا حصہ جس سے مقصود تک پہنچا جا سکے. ما یتوصل به الی المقصود، جس سے مقصود تک پہنچا جا سکے. پس جب با داخل ہوا محل پر تو محل وسائل کے مشابہ ہو گیا، اس لیے محل کا استیعاب ثابت نہیں ہوگا. یہ جو عبارت ہے، اس عبارت میں شارح رحمۃ اللہ علیہ نے مسح رأس کی مقدار کے سلسلے میں ائمہ کا جو اختلاف ہے اس کو ذکر فرمایا ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 یا 3 بال پر مسح کرنا فرض ہوتا ہے، یعنی وہ مقدار جس پر مسح کا اطلاق ہو سکے. ان کی جو دلیل ہے امام شافعی کی، وہ قرآن کریم کی آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ یہاں پر جو ہے بغیر کسی قید کے ذکر کیا گیا ہے. یعنی سر کے مسح میں نہ تو یہاں پر پورے سر کی قید مذکور ہے، اور نہ ہی بعد سر کی قید جو ہے وہ مذکور ہے. تو سر کا مسح جو ہے وہ مطلق ذکر کیا گیا ہے چونکہ، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، لہذا جتنی مقدار پر مسح کا اطلاق ہو جائے اتنی مقدار جو ہے وہ فرض ہو جائے گی. اور مسح کا اطلاق 1 یا 3 بالوں پر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے امام شافعی کے نزدیک وہی جو ہے وہ فرض ہو جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ وضو میں مسح والی جو نص ہے، یعنی وامسحوا برؤوسکم، یہ تیمم والی نص یعنی فامسحوا بوجوہکم کی طرح ہے بعینہ، کیونکہ با جو ہے دونوں جگہ پر ممسوح پر داخل ہو رہا ہے، اور تیمم میں پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہوتا ہے، لہذا سر کے مسح میں بھی
پورے سر کا مسح کرنا ہی فرض ہوگا۔ احناف کے نزدیک جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ مقدار مسح میں یہ جو آیت ہے یہ مجمل ہے، یعنی یہ جو آیت ذکر کی ہے مقدار مسح کے سلسلے میں، یہ آیت مجمل ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہا گیا ہے بس کہ اپنے سروں کا مسح کرو، تو احناف یہ کہتے ہیں کہ آیت مجمل ہے، اور مجمل جو ہوتا ہے وہ محتاج بیان ہوتا ہے، اس لیے اب اس کے لیے بیان کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو بیان ہوگا وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو اس کا بیان بن جائے گی۔ اور حدیث مغیرہ میں چونکہ مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام نے مقدار ناسیہ پر مسح کیا ہے، اور مقدار ناسیہ جو ہے وہ ربع راس ہے، لہذا اس سے پتہ چلا کہ چوتھائی سر کا جو مسح کرنا ہے وہ فرض ہے۔ میری بات یاد رکھنی چاہیے کہ مطلق یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو یہ آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یہ آیت مطلق ہے، تو مطلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی اوصاف کے لحاظ کے ذات پر دلالت کرے، اس کو مطلق کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے احناف کی دلیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ آیت مجمل ہے، تو مجمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مجمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اپنے خفا کی وجہ سے متکلم کی جانب سے بیان کی محتاج ہو، اس کو مجمل کہتے ہیں۔ تو بہرحال امام شافعی کے نزدیک یہ آیت مطلق ہے، اور احناف کے نزدیک جو ہے یہ آیت مجمل ہے، اور مجمل محتاج بیان ہوتا ہے، لہذا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اتا سبات قوم فبال وتوضا ومسح على ربع راسه یا ومسح على مقدار ناسیته، یہ جو ہے اس کے لیے بیان واقع ہو جائے گا۔ وقد ذکروا انه اذا قیل، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی شارح نے احناف کی عقلی دلیل پیش کی ہے۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مسح جو ہے یہ ہاتھ پھیرنے اور مسح کرنے کے معنی میں جب استعمال ہو تو اس کا جو صلہ آتا ہے وہ با آتا ہے، جیسے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں لفظ با ذکر کیا گیا ہے، اور لفظ مسح کے ساتھ جب با آئے تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، کبھی تو با آلہ مسح پر داخل ہوتا ہے یعنی جس سے مسح کیا جا رہا ہے، اور کبھی با داخل ہوتا ہے ممسوح پر یعنی جس پر مسح ہم کر رہے ہیں۔ تو جب با آلہ مسح پر داخل ہو تو اس سے ممسوح کا کل مراد ہوتا ہے، جیسے مسحت الحائط بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار کا مسح کیا، دیوار کو صاف کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پوری دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ اور اگر با جو ہے ممسوح پر داخل ہو تو ممسوح کا بعض مراد ہوتا ہے، جیسے مسحت بالحائط، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیوار کے کچھ حصے سے مسح کیا یا دیوار کے کچھ حصے کو صاف کیا، تو کل دیوار یہاں پر مراد نہیں ہوتی۔ اور وجہ جو ہے اس ضابطے کی کیا ہے؟ تو وجہ بھی اس ضابطے کی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وجہ اس ضابطے کی یہ ہے کہ با میں اصل یہ ہے کہ وہ وسائل اور آلے پر داخل، اور وسائل اور آلہ جو ہوتا ہے وہ چونکہ غیر مقصود ہوتا ہے، اس لیے آلہ اور وسائل کا استیعاب مراد نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں وہاں پر استیعاب میں، بلکہ اتنا حصہ مراد ہوتا ہے جس سے مقصود حاصل ہو جائے، جیسے مسحت الحائط بیدی میں میں نے ہاتھ سے دیوار کا مسح کیا، دیوار کو صاف کیا، تو پورا ہاتھ یہاں پر مراد نہیں ہوگا، بلکہ ہاتھ کا اتنا حصہ مراد ہوگا جس سے مسح ہو جائے یا دیوار صاف ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر ہاتھ کا جو اطلاق ہے وہ تو بغل تک ہوتا ہے، لیکن وہاں تک کوئی آدمی صاف تھوڑی کرتا ہے، نہ ہی کوئی وہاں پر مراد ہوتا ہے، لہذا جب با محل یعنی ممسوح پر داخل ہو تو محل وسائل اور آلے کی طرح ہو جائے گا، یعنی با کے اندر چونکہ اصل یہ ہے کہ با آلے پر داخل ہو اور آلے کا بعض مراد ہو، لیکن با جب محل یعنی ممسوح پر داخل ہو تو محل جو ہے یہ بھی وسائل اور آلے کی طرح ہو جائے گا، اور جیسے آلے کا بعض مراد ہوتا ہے محل کا بھی استیعاب مراد نہیں ہوگا بلکہ بعض ہی مراد ہوگا، لہذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں یہاں پر جو ہے رؤوس کا بعض مراد ہے، چونکہ رؤوس یہ ممسوح ہے یہاں پر، اور یہ ضابطہ ہے ممسوح پر جب با داخل ہو جائے
تو وسائل کی طرح اس کا بھی بعض ہی مراد ہوتا ہے، لہذا اس کا بعض مراد ہوگا۔ اب بعض کتنا ہے تو اس کا جو بیان ہے وہ حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ گیا ہے کہ مقدار ناسیہ یعنی چوتھائی سر کا مسا جو ہے وہ